اگر یہ مارکا حق اور باطل کا مارکا تھا، اگر یہ مارکا اسلام کے ڈوبتے ہوئے سفینے کو بچانے کا مارکا تھا، اگر یہ مارکا بقول تمہارے یزید نے شریعت کو بدل دیا تھا، شراب عام ہو گئی تھی، زنا حلال ہو گیا تھا، سود حلال ہو گیا تھا، اگر یہ مارکا شریعت کو بچانے کا ہوتا تو سیدنا حسین شیر علی شیر کے بیٹے کبھی بھی واپس جانے کی بات نہ کرتے۔ کہا تم نے بلایا تھا، تم نے خط لکھے تھے، راستہ چھوڑ دو، واپس چلا جاتا ہوں۔ یہ بھی منظور نہیں، دوسری شرط ہے، کفار کی سرحدوں پہ نکال دو، سرحدوں پہ کافروں سے جنگ کرتا ہوا شہید ہو جاؤں گا۔ کفار کی سرحدوں کی طرف جانے دو، کیا معنی؟ جو سامنے کھڑے ہیں وہ کفار؟ اگر یہ کفر اور اسلام کی جنگ ہوتی تو پھر کفار کی سرحدوں پہ جانے کی شرط شیخ مفید کتاب الارشاد میں سیدنا حسین کی کیوں نقل کرتا؟ تیسری شرط اگر یہ بھی نہیں مانتے، مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دوں گا، جو وہ کہے گا وہ میں مان لوں گا، یزید کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ دینے کے لیے تیار ہوں، میرا راستہ چھوڑ دو۔ اس واقعے کو بنیاد بنا کر، جس واقعے کے ساری ذمہ دار یہ خود ہیں، ماہ محرم کے اندر ماتم کی محفلیں سجتی ہیں، سینہ کوبی کی محفلیں، تلواروں سے ماتم، زنجیروں سے ماتم، بلیڈوں سے ماتم، چھریوں سے ماتم، آگ کے اوپر چل رہے ہوئے ماتم، یا حسین اور یا حسین کی صدائیں۔ آئیے اس ماتم کے بارے میں شریعت کے فرامین کو سنیں اور ائمہ اہل بیت کی اقوال کو سنیں، اور پھر سوچیں اس ماتم کی کوئی دلیل قرآن و حدیث یا ائمہ اہل بیت کی اقوال میں سے ملتی ہے، یا یہ مولویوں کا اپنا بنایا ہوا ڈھکوسلا ہے۔ اہل سنت اور رافضی دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ وارضا جنت کے شہزادے ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، نبی کے نواسے ہیں، اور مقام شہادت پر فائز ہوئے ہیں۔ اور شہید کا مقام بڑا عظیم ہوا کرتا ہے۔ شہید قیامت کے دن آئے گا، اس کے زخم کھلے ہوئے ہوں گے، اس میں سے خون نکلتا ہوا ہوگا، خون کا رنگ تو خون کا ہوگا، خوشبو جنت کی کستوری کی ہوگی۔ اللہ تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے ربا، ہمیں توحید کی دعوت دیتے ہوئے شہادت کی موت نصیب فرمانا، اللہ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرمانا۔ شہید کا مقام بڑا عظیم ہوا کرتا ہے۔ جب سیدنا امیر حمزہ شہید ہوئے تھے، کٹی پھٹی ہوئی لاش کو امام الانبیاء نے دیکھا تھا اور ارشاد فرمایا تھا میرا یہ چچا سید الشہداء ہے، جو گزر گئے اور جو قیامت تک آئیں گے، سارے شہیدوں کے سردار سیدنا امیر حمزہ۔ آقا کو پتہ لگا کہ پھوپھی آ رہی ہے، کہا میری پھوپھی کو روک دو، یہ اپنے بھائی کی لاش کو دیکھ کر شاید برداشت نہ کر سکے۔ پھوپھی نے پیغام بھیجا تھا، محمد علیہ السلام تو میرا بھتیجا بھی ہے، تو میرا نبی بھی ہے، میں اس لیے نہیں آ رہی کہ اپنے بھائی کی کٹی پھٹی لاش کو دیکھ کر میں ماتم کروں گی، میں نوحہ خوانی کروں گی، میں راؤں اور پیٹوں گی، میں تو اس لیے آ رہی ہوں اپنے بھائی کے کٹے ہوئے انگ انگ کو دیکھوں گی، جس کا کان کٹا، جس کا ناک کٹا، جس کا کلیجہ چبایا گیا، اس کٹی پھٹی لاش کو دیکھ کر اپنے رب سے کہوں گی اللہ آج اور مومن عورتوں کے بھائیوں نے تیرے لیے صرف گردن کٹوائی ہے، میرے بھائی نے تیرے لیے جسم کا ہر انگ کٹوا ڈالا ہے۔ جب یہ شہادت کا مقام اتنا عظیم مقام ہے کہ شہید کا قطرہ خون زمین پہ بعد میں گرتا ہے، رب اس کے گناہوں کو پہلے معاف کر دیتا ہے، تو پھر مجھے بتائیے، ذرا سوچئے، اللہ کے لیے سوچئے۔ پھر اپنی بات کو دہراتا ہوں، مقصد چھیڑنا نہیں، طنز کرنا نہیں، گالی دینا نہیں، کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں۔ مقصد یہ ہے یارو، اگر ان عقائد پہ ہماری زندگی نہ گزری جس کو محمد کریم لے کر آئے، اس گرم نرم چمڑی کو جہنم کی آگ سے بچانا مشکل ہو جائے گا۔ آؤ اس دین پہ اکٹھے ہو جائیں جو دین محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب شہید کا مقام اتنا عظیم ہے تو شہید کا ماتم کس طرح؟ شہید کے ماتم کی کیا دلیل ہے؟ کیا دنیا والوں کو تم
اسلام کی صورت کو بگاڑ کر ان کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہو کہ مسلمان اتنی بزدل قوم ہے کہ ان کا ایک بندہ اگر مر جائے تو 1300 سال گزر گئے، یہ ایک بندہ مرنے کے باوجود بازاروں اور گلیوں میں رونا دھونا بس نہیں کرتے، یہ ایک بندے کی موت کو برداشت نہیں کرتے۔ تم اسلام کو مسلمانوں کو بزدل بنا کر پیش کرتے ہو۔ ارے شہادت اس کی تمنا حسین کے نانا نے کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا تھا جی چاہتا ہے اللہ کے لیے شہید ہو جاؤں، صحیح مسلم کی روایت ہے، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں۔ یہ شہادت تو اتنا عظیم مقام ہے۔ تم سیدنا حسین کی شہادت کو اگر مانتے ہو تو ماتم کس لیے کرتے ہو؟ آئیے ماتم کے بارے میں سنتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ امام الانبیاء نے جب ہم سے بیعت لی تھی، بیعت لیتے ہوئے یہ عہد لیا تھا کہ ہم نوحہ خوانی نہیں کریں گے، مصیبت پر، غم پر، دکھ پر ہم چیخ و پکار نہیں کریں گے، ماتم نہیں کریں گے، سینہ نہیں پیٹیں گے، ناخنوں سے چہروں کو نہیں چھیلیں گے، اپنے بالوں کو نہیں پھاڑیں گے، بین نہیں کریں گے، بلند آواز سے چیخے بلند نہیں کریں گے۔ صحیح مسلم میں ہے، امام الانبیاء فرماتے ہیں لوگوں کے اندر دو باتیں ایسی ہیں جن کا ارتکاب کرنا کفر ہے۔ پہلی بات کسی کے نسب میں طعن کرنا، دوسری بات میت پر نوحہ خوانی کرنا۔ کوئی مر جائے، کوئی فوت ہو جائے، اس پر رونا، بین کرنا، لمبے لمبے ہاتھ بلند کر کے آوازیں لگانا، بے صبری کا مظاہرہ کرنا یا اپنے جسم کو پیٹنا، امام الانبیاء نے فرمایا یہ عمل اس عمل کا ارتکاب کفر ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو میت پر، مرنے پر